بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. ہم نے آپ سے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے، خبر چھوٹی ہو بڑی ہو ہم آپ سے رہیں گے ان کانٹیکٹ، لیکن آپ کو بھی میرے ساتھ اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا. ہر اس پہ میں نے وعدہ لینے میں اب تو میری شدت آتی جا رہی ہے کہ میرے سبسکرائبر بڑھائیے. آپ نے میری گروتھ ہی روک دی ہے اور ایک جگہ ہم ایک سٹک سے ہو گئے ہیں. اپنے پیاروں سے بھی کہیے، اپنے دوستوں سے کہیے کہ ریڈ بیل کا جو بٹن ہے ضرور دبائیں تاکہ ادھر ویڈیو اپلوڈ ہو ادھر انفارمیشن آپ کے گھروں میں پاپ اپ ہو جائے اور آپ کو مجھے ڈھونڈنا نہ پڑے یا مجھے چیک نہ کرنا پڑے یا مجھے آپ کے گھر آنے کے لیے ڈور بیل نہ بجانی پڑے. تو وعدہ پورا کیجئے. یہ دیکھیں میں جو چھوٹی سی بھی انفارمیشن ہے تو میں آپ سے شیئر کرنے پہنچ گئی ہوں. اچھا جی، یہ کچھ ستارے کی کہانی ہے جس کو میں ننھے کے کارنامے کہتی ہوں. یہ بہت نوٹی ستارہ ہے. اس کا کام ہی جو ہے نا وہ بہت شرارتی ہے. یہ جب ریٹروگیشن میں جاتا ہے نا تو یہ کچھ معاملات میں ڈلے، ٹیکٹس، پیپر ورک کی خرابیاں، آپس میں مس کمیونیکیشن اور جو ہے الیکٹرانکس کے آلات خراب ویسی بے وجہ کرا دینا، آگ کے واقعات میں بڑھا دینا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرواتا ہے. اس کی ڈیٹ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے. 24 اگست سے یہ ستارہ ریٹروگیشن میں جا رہا ہے، 24 اگست سے، اور 16 اکتوبر تک یہ ریٹروگیشن کے اندر ہے. 16 سپٹمبر 24 اگست سے 16 ستمبر میں غلط بول گئے، 16 سپٹمبر تک یہ ریٹروگیشن کے اندر رہے گا. 12 ستاروں کو یہ کہاں ہٹ کر سکتا ہے، ایک ریپڈ فائر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ہو کہ ان معاملات میں آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے. سب سے پہلے آتا ہے جی ایریز. اب ایریز کو یہ ہٹ کر سکتا ہے جاب ایریا، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو کوئی غلطیاں نہ ہو کہ باسز کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے، کوئی ریٹن پیپر ورک کی مسٹیکس نہ ہو، کوئی غفلت نہ ہو. اور ہیلتھ ایریا، ہیلتھ کی لاپرواہی مت کیجیے گا، اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا. 24 اگست ٹل 16 سپٹمبر یہ والا ایریا ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ آ جاتا ہے جی آپ کی ٹریولنگ. اگر آپ کو ڈومیسٹک ٹریولنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے تو صدقہ خیرات دے کے ٹریول کیجیے گا. ان معاملات کو یہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ آ گیا ٹورس یعنی کہ برج جوزا. یہ یہاں پہ کرے گا آپ کے مالی معاملات کو، وہاں پہ آپ سے کچھ غلطیاں نہ کروا دے، بہت محتاط رہیے گا. دوسرا، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات نظر رکھیے گا، غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں سے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیے. بچوں کے لیے یہ نہ کریں کہ ان کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں. اس کے لیے آپ اپنی آخرت، اپنی آخری زندگی کو جہنم بنا لیں اور وہاں پہ آپ بس گناہ ہی ہے نا پھر وہ. تو کوشش کیجئے کہ جو ہے نا جتنا بچوں کو حلال کھلا سکیں تاکہ آپ اپنی آخرت کا سامان جو ہے نا اپنے لیے جہنم کا ایندھن نہ خریدیں. دوسرا، لو لائف، مطلب آپس میں غلط فہمیاں نہ ہوں، لو لائف میں مس کمیونیکیشن نہ ہو. تو ان معاملات میں بھی آپ کو ذرا سا یہاں پہ محتاط رہنا پڑے گا. 24 اگست ٹل 16 سپٹمبر. اگلا ستارہ آ گیا جیمنائی یعنی برج جوزا. یہ بالکل یہ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو اریٹیٹ رکھے، پینک رکھے، آپ سے مس کمیونیکیشن کرائے، گھر والوں کے ساتھ پھڈے نہ ہوں، ہوم لینڈ میں بدامنی نہ آ جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں رفت نہ آئے. تو ان سارے معاملات کو لے کے یا تو رب تعالیٰ سے تجارت کر لیجئے گا یا اپنے پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی سیلف کاؤنسلنگ کیجئے گا. کوئی درود شریف پڑھتے رہیے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت سے رب سے مدد مانگتے رہیے گا. اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان. اور یہاں پہ آپ کو اگر آپ کو زیادہ کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا ہے
تو یقیناً آپ نے بس ایک احتیاط کرنی ہے کہ صدقہ دے کے سفر کیجیے گا، وہاں پہ آپ نے کوئی ایسی نہ ہو۔ دوسرا، نیند پوری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انگزائٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی رہ سکتی ہے، انگزائٹی کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ نے ذرا سا محتاط رہنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم جو ہے ان ایشوز میں نہ آئے، اور آپ وہاں پہ بہت ہی اچھے سے انشاءاللہ پرفارم کریں اور کسی قسم کا مسئلہ آپ کو نہ آئے۔ تو یہ جب آپ سفر کریں تو اپنی وہیکل کا پورا جائزہ لیں، صدقہ دے کے کریں، اور دوسرا جو ہے آپ نے جو احتیاط کرنی ہے مینٹل انگزائٹی، اسپیشلی نیند پوری ہونی چاہیے۔ اگلا ستارہ آ گیا لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، آپ کا یہ ہے جی فائنینشیل ایریا، اور دوسرا ایریا دوستی والا ایریا۔ دنیاوی خواہشات پہ اوور سپینڈنگ نہ ہو جائے، پھر آپ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اور یہ ٹائمنگز یاد رکھیے گا، 24 اگست سے ہیں 16 سپٹمبر تک، تو یا تو اس عرصے میں نہ کیجیے گا اوور سپینڈنگ۔ اگر آپ کو اس کے بعد بھی لگے کہ ورتھ بائنگ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور مالی معاملات میں محتاط ہو جائیے گا، تھوڑا پلس مائنس کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کے چلیے گا۔ دوستیوں میں بھی محتاط کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دوست کوئی غلط فہمیوں کا امکان نہ ہو آپ لوگوں کا آپس میں۔ اس کے بعد آتے ہیں ورگو، یعنی برج سنبلا، اور آپ لوگوں نے ورگوز، آپ لوگوں کے اندر بھی یہ پینک کو بڑھا سکتا ہے، آپ لوگوں کے اندر کیریئر کا پینک آ سکتا ہے، ازدواجی زندگی، بزنس ریلیشنز، سوشل ریلیشنز کو چلاتے ہوئے آپ تھوڑا اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، یا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے جو ایسی بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جو بزنس میں ورگوز ہیں وہ کوئی ایسی مسٹیکس نہ کر دیں، جو سوشلائٹس ہیں یا اس میں ہیں کوئی پولیٹیشنز ہیں، میڈیا میں ہیں، کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکل جائے جو کہ کل کو آپ کے خلاف استعمال کی جا سکے، تو آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے 24 اگست سے ٹل 16 سپٹمبر۔ اگلا ستارہ آ گیا جی لبرا، یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں، آپ لوگ یہاں پہ جو ہے محتاط ہو جائیے، مینٹل انگزائٹیز، نیند پوری کریں، بے چینی نہ رہے، بے چینیاں بڑھا رہا ہے یہ، کیونکہ جو ہے جو پھر ہمارے لبرا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیپر ورک ان دنوں میں کرنا پڑتا ہے، کوئی ویزا فارم بھرنا پڑتا ہے، بہت محتاط ہو کہ یہ بڑی ایسی تحریری غلطیاں آپ سے کروا سکتا ہے، کیونکہ اگر دماغ پینک میں ہوا تو آپ فارم فل اپ کرنے میں بھی تحریری غلطیاں کر سکتے ہیں، تو بی ویری کیئرفل۔ اور جو لبرا اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اگر کوئی ان دنوں میں کوئی پیپر دینا پڑتا ہے 24 اگست ٹل جو ہے سپٹمبر 16 کہ اگر کوئی پیپر دینا پڑتا ہے تو بار بار اپنے دماغ کو چوکس رکھنا ہے، آؤٹ آف فوکس ہوئے نہیں تو غلطی ہوئی نہیں، تو یہ بہت آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ستارہ آتا ہے جی اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب، اور اسکارپینس کی کن معاملات کو ہٹ کر سکتا ہے جی یہ ہٹ کر سکتا ہے آپ کی دنیاوی خواہشات کے راستے میں ڈلے والا ڈیلیما لا سکتا ہے، دوستیوں میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے، مالی معاملات میں آپ سے کچھ غلطیاں نہ کرا دے، تو ان ایریاز میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ یہ جو ایریاز ہم آپ کو گنوا رہے ہیں ان ایریاز میں آپ نے ذرا تحمل کے ساتھ چلنا ہے، تو دوستوں سے ڈیل کرتے ہوئے بہت محتاط، اور اگر دنیاوی خواہشات کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو بھی آپ یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا آپ نے پیشنس کے ساتھ چلنا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب، آپ لوگوں کے ازدواجی زندگی، سیجیٹیرینز برج قوس کے جو لوگ ہیں، ازدواجی زندگی، بزنس ریلیشنز اور کاروباری معاملات، ان میں آپ کو ذرا سا محتاط ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، ازدواجی زندگی، کاروباری ریلیشنز اور بزنس سے ریلیٹڈ معاملات، اور وہ لوگ جو سوشلی بہت ہائی لائٹڈ ہیں، کوئی بھی سٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے دیجیے گا، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو کہ آپ ہی کے اگینسٹ کل کو آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان آپ ہی کے اگینسٹ استعمال نہ کر لیا جائے۔ مدت یاد رکھ لیجئے 24 اگست سے
ٹل 16th آف سپٹمبر. بی ویری کیئرفل. ہم آگے چلتے ہیں. کیپریکونین یعنی کہ برج جدی. اور کیپریکونین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت محتاط ہو جائیں, کوئی غلطی نہ ہو. آپ لوگ تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. اس کے علاوہ اگر کوئی پیپر ورک ہے, کوئی اپلیکیشن ہے, کوئی ویزا فارم ہے, کوئی سرکاری دفتر ہے, کوئی کورٹ کچہری کا پیپر فل اپ کرنا ہے, بہت دھیان سے. کوئی بھی تحریری غلطی جو ہے نا وہ آپ کے کام کو ریورس گیئر نہ لگا دے. یہاں پہ بہت محتاط رہیے گا. صحت کا خیال رکھیے گا. کیپریکونینس ہیلتھ ایریا میں گنجائش کم ہے, اور ورک ایریا ملازمت میں جو کیپریکونینس ہیں وہ بھی بہت کیئرفل رہیے گا 24 اگست سے 16 سپٹمبر تک. ہم آگے چلتے ہیں جی. اگلا ستارہ دلو یعنی کہ برج ایکویریس. دلو یعنی برج ایکویریس کے جو لوگ ہیں, آپ کو یہ مالی معاملات میں بہت کیئرفل رہنا ہے. وارننگ ہی ادھر ہے آپ لوگوں کی, کیونکہ پیسہ جب جیب میں ہوتا ہے تو انسان کبھی سوچتا نہیں ہے کہ جی نکل بھی جائے گا تو خیر ہے. نہیں, خرچ کرنے سے قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. اسی طرح آپ نے احتیاط برتنی, اپنے بچوں کے معاملات میں غفلت نہ ہو. دوسرا, لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات, اوور کانفیڈنٹ ہو کے یا ہائی ہوپس رکھ کے اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا آپ لوگوں نے. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی. اگلا اور آخری ستارہ پائسس یعنی کہ برج ہوت. تو 24 جو ہے اگست سے 16 سپٹمبر تک آپ نے کہاں کیئرفل رہنا ہے؟ ازدواجی زندگی میں کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو, غلط فہمیاں نہ ہو. اسی طرح بزنس ریلیشن شپ جن کے ساتھ ہے وہاں پہ بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. پھر ہوم لینڈ میں پیرنٹس والا ہاؤس, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات, اس میں بھی کوئی مس کمیونیکیشن ہو کہ چیزیں آپ ہی کے لیے ریورس گیئر نہ لے لیں. تو آپ کو ان ریلیشنز میں محتاط رہنا ہے. جو ہے بہن بھائی, پیرنٹس, آپ کا ہوم لینڈ, پھر آپ کی ازدواجی زندگی اور آپ کے بزنس ریلیشنز. کیونکہ یہ مرکری جب الٹا چلتا ہے, ریٹروگیشن میں جاتا ہے, تو 12 ستاروں کو کہاں کہاں ہٹ کر سکتا ہے. ایک ریپڈ فائر آپ کے ساتھ دیا ہے. آئی ہوپ کہ میرے 12 ستاروں کو نیگیٹو ریڈیشن جو زمین پہ آنی ہے آپ کو کسی کو چھو کے بھی نہ جائے. آسان طریقہ یہ کہ آپ نے ان ڈیٹس کی نیت سے اگر رب سے تجارت کر لی, اگر آپ نے صدقہ دے دیا اور دعا کر لی, تو یہ نیگیٹو ریڈیشن آپ کی زمین پہ آپ پہ آ ہی نہیں سکے گی. اس کے اور آپ کے درمیان میں آپ کا بھیجا ہوا صدقہ یا مانگی ہوئی دعا بلاکڈ کھڑا کر دے گی. تو اس یقین اور ایمان سے دعا مانگیے اور صدقہ دیجیے کہ اس کی نیگیٹو ریڈیشن سے آپ زمین پہ محفوظ اور پرامن رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کا مددگار ہو اور اس ننھے کے کارناموں سے آپ کو اپنی امان میں رکھے. فی امان اللہ.